آپ کو ڈائریکٹ آپ پہ کوئی بد زبانی کرے تو آپ اسی زبان میں اس کو جواب دے سکتے ہیں. آپ کو بدلے کا حق قرآن دیتا ہے. بدلے کا حق دیتا ہے نا قرآن, جتنا اس نے یار اب بات کو مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں یار. وہ بدلے کا حق دیتا ہے, لیکن جب بات ہو رہی ہو, کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو, کوئی مناظرہ ہو رہا ہو, اس میں ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ نے اصولوں پہ بات کرنی ہے. اصولوں کے حساب سے آپ نے بتانا ہے کہ کسی چیز میں کیا پرابلم ہے, کیا کس طرح غلط ہے, کہ قرآن کی آیات کے مطابق, احادیث کے مطابق. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ ڈائریکٹ بندے پہ آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں. یہ چیز جو ہے, اتنی چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ نے ایک اچھی ڈسکشن کرنی ہے, اگر آپ کو اچھے اسلوب آتے ہیں, تو اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ اگر اصول بتا رہے ہیں تو اصول بتائیں, قرآن کی آیت کے حساب سے غلطیاں غلط بتائیں کہ کیا غلط ہے. لیکن یہ آپ ڈائریکٹ ہی ان کا نام لے کے پرسنل جو ہے وہ گرجز جو نکالنا شروع کر دیں اور الزامات ڈالنا شروع کر دیں ڈائریکٹلی, تو اگلا جو ہے وہ آپ سے پھر اس طرح کے ماحول میں مناظرہ کیسے کرے گا. اور ظاہری بات ہے سن جانا, ایک دفعہ صرف شاہ صاحب نے پہلی ٹرم میں مرزا صاحب کا نام لیا, اس کے بعد شاہ صاحب نے بھی اور میں نے بھی جتنی بار بات کی, ہم نے یہی کہا ہے کہ یار قرآن یہ پھٹکار نازل کرتا ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. ہم نے مجموعی بات کی ہے, لیکن آپ کی طرف سے, کیونکہ آپ نے چوہان صاحب کو آگے کہا دیا, آپ لوگوں کی تو گردن جو ہے وہ کمزور ہے, اس کی موٹی گردن ہے, اس کو آگے پیش کرنے کا پھر باتیں کر رہے ہیں نا. تو آپ نے میری سن سن آپ نے مجھے کو آگے کروائی ہے, میری سن سن لو بات ہے. اچھا دوسرا کوئی بولے چیخنا شروع ہو دیتے ہو تو ٹونٹس نہ کیا کریں, اور ٹانٹس کے لیے گولی لگ چلی گالی کا کرم کارن آپ کے سن لیا نہیں کر پاس لکھا وہ ہے ٹانٹ, یہ بھی تو ٹانٹ ہی ہے نا. یہ عمر بھائی یہ نئی نویلی دلہن کی طرح بہت نازک بھائی ہے, اس کو ذرا پیار سے دیکھیں نا سب سارے ڈسکشن سے نکلا ہوا ہے, اس بندے کے ڈسکشن سے نکلا ہوا ہے, یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. جو عزت ہے, ریسپیکٹ ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. افضال صاحب اس طرح کے ٹونٹس الاؤ کر دینا, یہ ابھی عامر لطیف صاحب نے بھی ٹونٹ کرتے اتنا تو ہمیں حق دیں کہ اب ایک بندہ اگر آپ کے پاس گیسٹ آئے ہوئے ہیں, ان کی ریسپیکٹ کا اٹینڈ کرنا, اگر آپ ماڈریٹر ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹروتھ سیکر صاحب میں تو ہاتھ باندھ کے التماس کرتا ہوں, میں تو ہاتھ باندھ کے التماس کرتا ہوں ہر شخص سے اپنی سائٹ سے بھی کہ ایک پیسفل ڈائلاگ ہو. اپنی باری ہاتھ باندھ کے دوسری سائٹ کو تنگ کرنے سے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ڈائلاگ رسپیکٹ سے بات ہوگی جب ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہر بات کا اپنے رسپیکٹ سے بات نہیں کرنی تو پھر بات تو کرنے دو یار. نبی علیہ السلام پر باتیں اچھال اچھال کر پھینکنی ہیں, ان کو مخالفوں نے یہ کہا, ان کو مخالفوں نے یہ گالی دی, ان کو مخالفوں نے وہ گالی دی. جب ان کے پاس ہے ہی یہ کچھ, کہاں تک رسپیکٹ کریں گے ان کی. چلیں اب دیکھیں نا, اب افضل صاحب ایک بندے کا پوائنٹ آف ویو یہ ہو کہ اس نے رسپیکٹ کرنی نہیں ہے, اس نے الزام بازی کرنی ہے, اس نے ہر قسم کی غلط بات اگلے بندے کے بارے میں کرنی ہے, اس طرح کوئی رسپیکٹفل طریقے سے آپ کا ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا ہے, میں سنتا ہوں کمر کے ساتھ, اور بڑا پیسفل ریسپیکٹفل آپ دونوں گفتگو کرتے ہیں. لیکن آپ نے ان کی بات سنی ہے نا, آپ دونوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک ریسپیکٹفل ڈائلاگ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اب سب لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ لوگ فائدہ حاصل کریں, علم حاصل کریں, کہ آپ کے درمیان ایک کورڈیل انٹریکشن ہو, پیورلی علمی گفتگو ہو. تو میری آپ سب سے التماس ہے ہماری سائٹ, عمر بھائی آپ ایسی لینگویج نہ پلیز یوز کریں جو ان کی دل آزاری کا باعث بنے. ایک بات افضل بھائی, اب کوئی چیز پلیز کوئی ریسپیکٹفل طریقے سے بات کرنے کے طرف بھی آیا کریں عامر علی صاحب. اچھا افضل بھائی کو آپ نے سب چیزوں کا ذمہ دار قرار دیا, آپ جب اوپر بیٹھے تھے اور چوہان صاحب بلاسفیمی کر رہے تھے, آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ بھائی میں ماڈریٹر تھا, مجھے کسی نے نہیں, آپ کے منہ میں زبان تھی نا, آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ کے منہ میں زبان تھی کہ نہیں تھی؟
آپ نے کون سا چوہان صاحب کو روکا؟ چوہان وہ بے لگام کھوتے کو روکا آپ نے؟ نہیں، روکنے کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے میں مائک پہ واپس جب وہ ہمارے والفات کے بارے میں کچھ کہتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں میری بات مائک واپس مانگ رہے ہیں. اب آپ آگے میں بتاتا ہوں، میں فرض ادا کر رہا ہوں، فرض یاد دلا رہے ہیں آپ کو. اس سے اپنا فرض یاد نہیں آیا. میں بتاتا ہوں آپ نے سپورٹ کی اس کی. ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں آپ کے سامنے نا یہ جو ہر دفعہ جو مخالف ہوتا ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے، جو دوسری سائڈ پہ وہ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات تو سن لینا، میری بات تو سن لیں، نائٹر صاحب بات تو سن لیں. ہمارے مطابق جو عامر نذیر صاحب نے جو بات کی ہے، جو بلاسفیمی کی ہے، ان کو یہ بتا رہے تھے طارق خان صاحب کہ یہ سیفی سیمسن نے بھی اس طرح کے الزام دیے ہیں. اب یہ جو طریقہ ہے، ابھی سن تو لیں، نائٹ ایڈیٹر سن تو لیں پلیز. یہ طریقہ احمد دیدار صاحب نے کیا. میں آپ کو ابھی ویڈیو میری بات سن لیں. نائٹ ایڈیٹر آپ کو پتہ چل گیا. نائٹ ایڈیٹر صاحب احمد دیدار نہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں نے کبھی نہیں مانا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. میری بات میری بات تو سن لیں بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سن لیں بھائی. یہ عامر نذیر نے خدا کی قسم ہمارے مطابق اتنی بڑی گستاخی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی گستاخی. چوہان بے لگام کھوتے کے لیے نہیں آپ یہ ہوتا ہے. تھوڑا سا فورم کو آرڈر کو ریسٹور کر لیں. اسپیکر صاحب آپ کے اوپر اعتماد کر کے میں نے واپس آپ سے مائک پہ لایا ہوں. آپ ایکسپلائٹ نہ کریں، فردر انسائٹمنٹ نہ کریں. کوئی واقعات جو پہلے ہوئے ہیں وہ ہسٹری ہیں. اسی کو میں سمجھا رہا ہوں افضال صاحب، مجھے جواب نہیں. دیکھیں افضال صاحب، یہ جذبات جب چوہان کر رہا تھا آپ کی یہ جذبات نائٹ رائڈر جو جھوٹ بول رہا ہے نائٹ رائڈر صاحب ان کی بات سنیں. نائٹ رائڈر جو آپ سے پوچھ رہے ہیں جب طارق چوہان نے بلاسفیمی کی تو یہ جذبات وہاں کہاں گئے تھے؟ وہ انہوں نے کی ہے بلاسفیمی، انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن پہل جو ہے عامر نذیر نے کی تھی. آپ کہہ رہے ہو نہیں، میں پوری بات تو میری سن لیں بھائی. 200 مرتبہ پریس کرنے کے بعد آپ پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں. افضال صاحب آپ بات تو سن لیں پوری. بات سمپل یہ ہے کہ جب عامر نذیر نے بلاسفیمی کی آپ کو نظر نہیں آئی، ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں بڑے تکلیف محسوس ہوئی، لیکن آپ کو نہیں پتا چلا. ٹھیک ہے، اسی طرح سن تو لیں یار، ایک منٹ پلیز سن تو لیں یار. اسی طرح جب احمد دیدار صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈسرسپیکٹ کی، ٹھیک ہے، ہمیں میں ایک پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یار. ان پہ لعنت ہے، لیکن عامر نذیر اور یہ ایک پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، پوائنٹ سمجھ لیں. ایک بات پوری سمجھ تو لیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک منٹ موقع تو پوائنٹ آف ویو سمجھا رہا ہوں. ہاں میں میری بات سنیں.
میں یہ کہہ رہا ہوں یار خاموشی سے سن لو ایک منٹ بھائی، کیا ہو گیا، حوصلہ کرو. مسلمانوں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ کوئی بندہ بلاسفیمی میں کرے اس پر لعنت ہے. ہاں لعنت کرنے والوں کی لعنت احمد دیدات بھیج دو، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں جس نے کہ میں بھیج رہا ہوں، تم چوچے پہ بھیجو نا، جس نے بلاسفیمی کی اس پر لعنت ہے. ٹھیک ہے. آپ اگنائٹ کر رہے ہیں، آپ انسائٹ کر رہے ہیں، انفلیم کر رہے ہیں، irrelevant references یہاں پہ لا کے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. دیکھیں یہ عامر نذیر بھائی نے جو الفاظ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب دجال کہا ہے، ہمارے نظر میں تو وہ حیثیت ہے. سمپل بات ہے یہ. لیکن ڈاکٹر بھائی دیکھیں نا، کوئی بھی چیز کسی کی بلاسفیمی اگر ہو کسی احمد نام کے بندے کی، یا کوئی بھی چیز اس ڈیفینس میں لائی جا سکتی ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے، کوئی بھی چیز اس ڈیفینس میں لائی جا سکتی ہے. ابھی اس کی زبان رک نہیں رہی. مرزا صاحب سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. جب طارق چوہان نے بلاسفیمی کی، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، تب اس کو کیا تھا، بلکہ یہ اس چیز پر بغیر تھا کہ اس کو دوبارہ اوپر لائے، اسے بولنے کا موقع دے. میں پہلے بھی افضل وڑائق صاحب نائٹ ریڈر بھائی آپ لوگوں کی بات گزارش کر چکا ہوں کہ رات کو ایک بندے کی واضح گستاخی اس کو دکھائی گئی جس نے کہا یہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے کس بندے سے آپ لے رہے ہیں جسٹس. کیا ہو گیا؟ افسوس ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں رات کو یہی بندہ اس کو وہ الطاف کائنات کی گستاخیاں دکھائی گئیں جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تھیں، تو یہ بندہ وہاں پہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھا ہوا تھا. یہ کہتا تھا ہو سکتا ہے اس نے اپنی کسی کتابوں سے لکھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ اس طرح کوئی نہ کوئی مطلب وہاں پہ ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ تھا. تو یہاں پہ آپ کس سے انصاف لے رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی آئیں گے یہ سارے آ کے ان کو ڈیفینڈ کریں گے، نہیں کہیں گے ان کے بارے میں. سائنس بھائی دیکھیں نا، ایز اے مسلم ہمارا پرسپیکٹو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ریسپیکٹو ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی بندہ ادھر ہو، چاہے میرا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو میں اسے نہیں کروں گا. یہ تو منافقت ہے نا، یہ تو سراسر منافقت ہے. اور پھر دیکھیں ڈیفینس کیا ہے. ڈیفینس یہ ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ کرنا چاہتا تھا. یہ ڈیفینس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کوئی بھی ڈیفینس نہیں ہے. زی بھائی منافق کو کہو گے کہ منافقت نہ کرو، کیا کر رہے ہیں؟ جی موقع دیتے بھائی اور سی بھائی، آپ کی اگر روحانی خزائن کھول کے وہاں سے گستاخیاں ہم لوگ یہاں پہ لگانا شروع کر دیں گے نا، سسٹر صفیہ آپ ان باکس چیک کریں. ایسی تعویلیں ان کی نکلیں گی کہ رے خدا کا نانا. مجھے بس جب صاحب کی باری جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے ان کی ٹون بھی چینج ہو جاتی ہے، اور جب کوئی دوسرا کسی بندے کے منہ سے کوئی الفاظ ہلکے بھی نکل جائیں تو یہ اس کو ایشو بنا کے وہاں پہ پھر تعویل وغیرہ یا کچھ بھی ہے وہ ان کو یاد نہیں ہوتا. اجازت دیں جی، جزاک اللہ. سچ میں میرے سر میں دشر ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے سینیریو ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، میں عامر نذیر بھائی کو کوئی تمغہ شجاعت نہیں دے رہی ہوں کہ انہوں نے اگر جو ہے کوئی لفظ سخت بولے ہیں، جو بھی کیا ہے کوئی اچھا نہیں کیا. لیکن جب تک میں سن رہی تھی، لیکن میں جب تک قریب آتی، لیکن جو ابھی میرے اوپر نیچے احمدی الزام بھی لگا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ایک اسپیشل کیس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے ایک پلاٹ لگائی تھی جس کے اندر جو ہے وہ شراب کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اعظم سیفی صاحب نے جو بات کی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ احمدیوں کو کچھ ہو گیا ٹک ٹاک کے آؤٹ آف دا پلاٹ جس سے بات کی تھی، اس نے کہا تھا یہ غلط ہے. پھر اس کے بعد اس دوران جو ہے وہ کسی خاتون کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے اور وہ بھی الزام میرے اوپر لگتا ہے. اس خاتون جو ہے وہ اس میں فرما رہی تھی کہ
پیتے تھے مان جائیں سارے کے پیتے تھے. اور کون پیتے تھے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہی لوگ اور وہی خاتون اور باقی ان کے جو ہے سارے بھائی جو کہ دن رات جو ہے مجھے ہر طرح کی گالی دیتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ باجی خاتون ہیں، ان کو دونوں نبیوں کو گالیاں دلوانے کا حق ہے. میں اپنی پروفائل کے اوپر وہ ساری گالیاں، وہ کارٹون سب لگاتی جا رہی ہوں. اور کل رات کو جو میں نے دیکھا ہے جس قدر ان لوگوں نے انہوں نے کھل کر شاطنیت کی ہے، کھل کے میں نے وہ بھی لگا دی ہیں. اس کے بعد جو ہے میں یہ کہوں گی کہ مسلمان جو ہیں بہتری ہیں، وہ دوزخی ہیں، ان کے سر پہ کوئی خلیفہ نہیں ہے، ان کا کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے پاس ایک نظام ہے جس کو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا نظام ہے. ہمارے پاس ایک خلیفہ ہے. خدا کے لیے وہ نظام سامنے لے کر آئیں، خدا کے لیے ایک پراپر ٹرینڈ مربی ادھر لے کر آئیں. مجھے کاؤنٹ نہ کریں، میرا اخراج کر دیا اوکے، مجھے نہیں پتا وجہ اوکے. میں دنیا کی بری ترین خاتون ہوں، میں وہ گالیاں بھی نہیں ریپیٹ کرنا چاہتی جو یہ لوگ دن رات مجھے دیتے ہیں. لیکن خدا را آپ لوگ جس طریقے سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ چیز پیورلی آپ لوگوں کے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. آپ لوگ جو ہے کل جس طرح سے آ کر جو ہے وہ جو گندے الفاظ لکھ رہے تھے اور اوپر آ کر آپ لوگ آ کے کہتے ہو کہ ڈیفینڈ کرو اس حدیث کو. جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے بعد میں سنیں گے، میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، ان احمدیوں سے ریکویسٹ کروں گی غلطی سے بھی کبھی ٹک ٹاک پہ نہ آنا. اور اگر آپ لوگوں کو بہت دل کر رہا ہے نا کہ میں کس چیز کے اوپر اتنی دیر سے چیخ رہی ہوں کہ خدا کے لیے نظام حرکت میں آئے، نظام حرکت میں آیا تو ایک اخراج ہوا وہ میرا، 100 بسم اللہ. ان کو روک لو، ان کو دوسرے سوری ٹو سے، لیکن ان کو اب پٹا نہیں ڈالا تو یہ اپنے ہی مالکوں کو پڑھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں. یہ ہے سچی محبت کے مجھے جو ہے وہ ہر بندہ بار بار جو ہے ٹیگ کر کے کر رہا ہوتا ہے کہ باجی صفیہ آپ بتائیں، معذرت کے ساتھ باجی صفیہ آپ بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان چوستے تھے؟ باجی صفیہ آپ بتائیں حیض کے اندر فلاں کام ہو سکتا تھا؟ باجی صفیہ آپ بتائیں. ایک ایک چیز کے اوپر یہ لوگ کر کے پوچھتے ہو کدھر گئے ہو نظام خدا کے لیے حرکت میں آ جاؤ. اور یہ جو ابھی بات ہوئی ہے نا، سارا دن تو آپ لوگوں کو طارق چوہان سے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے خلفاء کو جو ہے وہ برا کہتے ہیں. جب وہ آپ کے خلفاء کے بارے میں برا کہتے ہیں تب آپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہو کیونکہ وہ آپ کے خلفاء ہیں. لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بول کے چلے گئے تو آپ لوگ سب ان کا ساتھ دے رہے ہو. وہ تربیت گھر سے لے کر آتے ہیں، ٹک ٹاک پہ نہیں کرتے. سوری میں نے بہت زیادہ بول دیا لیکن پاگل ہو گئے. میں ایک منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک 10 سیکنڈ میرے پاس اس طارق چوہان کی ایک حسین صاحب کی براڈ پہ کی ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اس میں اس نے مرزا صاحب کو کھوتا بولا ہوا ہے. اگر کہیں گے میں چلا دوں گا. کسی طارق چوہان عامر بھائی کو موقع دیں جی، عامر بھائی کو موقع. بس ایک منٹ بات کر کے اجازت لے لوں گا. گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ایک بندے کی یا دو بندوں کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں تانے نہیں ٹوٹی تاڑی بگڑی. آپ پوری ٹک ٹاک کھول کے دیکھ لیں، 75 لاکھ روپیہ انعام ہے. نبی علیہ السلام کا کردار ثابت کرو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مطابق. آپ نہیں دیکھتے پوسٹ لگے ہوئے سارے جماعت احمدیہ کے افراد ہمیں آ کے پرسنل میں میسج نہیں کرتے، ادھر آؤ براڈ پہ آ کے اپنے نبی کا کردار اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مطابق ثابت کرو، اتنا انعام پاؤ. کس کی آپ بات کریں؟ کسی ایک بندے کی آپ بات کریں؟ ساری جماعت احمدیہ اسی روش پر ہے، اسی ڈگر پر ہے. کسی ایک بندے کو نہ کہیں کہ فلاں بندے کی غلطی ہے یا فلاں بندہ زیادہ بدتمیز ہے. 2 سال پہلے راج پال کی کتاب پڑھ کے دہرائی گئی تھی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کے اندر کا زہر زیادہ باہر آ رہا ہے اور یہ نبی علیہ السلام کو گالیاں دینے میں شیر اور دلیر ہوتے جا رہے ہیں اور کھل کے دے رہے ہیں گالیاں. نام کسی اور کا لے لیتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. بشیر الدین محمود میں بھی یہ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی گالی دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. الفضل میں کہیں گے، میں اسکین لگا دوں گا کہ یہ بھی کسی کو مخالف کو گالی دینے کا ایک طریقہ ہے کہ کہا جائے فلاں شخص مجھے حرام زادہ کہہ رہا ہے. یہ بھی گالی دینے کا طریقہ ہے. نام اس کا لے لیا، گالی اپنے منہ سے دے لی. یہی کام آج کیا طارق چوہان نے. یہ کوئی نیا کام نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ 2 سال سے یہ کام چل رہا ہے. تو ایک بندے کی طرف سے نہیں چل رہا، پوری جماعت احمدیہ کی طرف سے چل رہا ہے.
کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے جماعت احمدیہ کی، کیونکہ بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ آپ نے جو بھی مرزا صاحب پر اعتراض ہو آ کے نبی علیہ السلام پر پھینکنا ہے اور دیگر نبیوں پر پھینکنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. اس شاطنیت، ہم اس کو شاطنیت سمجھتے ہیں، ہم اس کو سخت توہین سمجھتے ہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ سیمی سیمسن ہمارے سامنے بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے، ہمیں ایسے لگ رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ساری جماعتیں احمدیہ سیمی سیمسن ہے. کوئی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو جس کی وہ کہتے ہیں جس کی تم پہ پڑھو رکھو وہی جناب ان کا بادشاہ، وہی سردار ہے ان کا. یہ سب ایک جیسے ہیں. اللہ ان کو ہدایت ہے، لیکن ہدایت کی دعا کرتے ہوئے اللہ سے ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے. اتنی بے حیا اور دشمن قوم نبی کی امت ہو ہی نہیں سکتی. مرتے مر جائیں گے. یہاں بلا کے دیکھیں، مرتے مر جائیں گے. آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے کہ ہاں نبی پاک کی گستاخی فلاں کی، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. گھماک منہ کے بعد کبھی لے جائیں گے احمد داد کی طرف، کبھی عامر کی طرف، فلانے کی طرف، کبھی ٹمکانے کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اپنی جماعت کی طرف سے بات نہ آئے. جو اپنا گند اگل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پیتے تھے. میں تو کہتا ہوں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. کیا فتح مسیح والے اعتراضات جو نور القرآن حصہ 2 مہربانی حسین کے نامی جلد میں لکھے وہی اعتراض نہیں دہرا رہے سارا دن ٹک ٹاک کی برانڈوں پر؟ کیا جو راجپال نے بکواسیں کی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں، کیا وہی بکواسیات نہیں یہاں پر دہرائی جا رہی؟ کون سی نئی بات آتا ہے؟ یہ سارے اسی راہ پر ہیں، صرف نام یہ دوسروں کا لیتے ہیں. حقیقت میں یہ سب ایک جیسے شاتم ہیں اور سب دشمن رسول ہیں، سب دشمن امت اور اہل اسلام. اللہ ان کو غارت کرے. اگر انہوں نے بدبختوں نے ایسے ہی نبی علیہ السلام کے، اللہ کے معصوم نبی کی، پیارے نبی کی اسی طرح توہین کرنی ہے تو اللہ اپنی دھرتی کو پاک کرے ایسے بدبخت لوگوں سے اور ایسے ناپاک وجودوں سے. ہماری تو یہی دعا ہے. اس کے بعد اور کیا کہا جائے؟ جی بہت بہت افضل بھائی یا سفیہ بھائی شاہد بھائی ایک منٹ صرف دیجیے گا. احمد نذیر صاحب وہ والا حوالہ بھی دوہرا دیجیے گا جس میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرزا غلام قادیانی یا جماعت کے متعلق کوئی غلط بات کرے تو آپ اللہ کے سچے تمام انبیاء کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. وہ بشیر الدین محمود احمد نے صحرائے استق نالا اور باقی چپل پہچانے سے بند ہوئی تھی. ضلع غزل میں کئی مقامات بحال کر دیے گئے.